قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. شیخ مقصود حسن فیضی یحفظہ اللہ کا ہے، جیسے کہ آپ 1-2 ہفتے پہلے سے جانتے ہیں. تو خطاب موجودہ وقت میں کہا جا سکتا ہے بلسم شفا اور علاج و دوا. وہ یہ کہ ہر انسان کے ذہن کے اندر تجسس یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر مسلمان اہل حق ہیں تو پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، یا بسا اوقات مصائب مسلمانوں پر کیوں آتے ہیں، یا یہ ہے کہ مختلف قسم کے غم، پریشانیوں، دکھوں، دردوں کا شکار امت مسلمہ کو یا امت مرحومہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو امت مرحومہ کا اسی کو شکار کیوں ہونا پڑتا ہے. تو آج کے اس خطاب میں شیخ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان فرمائیں گے، بیان کریں گے امت مرحومہ، امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل. اس موضوع پر شیخ گفتگو کریں گے، اور ان قریب اسی موضوع پر انشاءاللہ العزیز ایک شیخ کی ایک کتاب بھی آئے گی. یہ کتاب اس ہفتے میں چھپ چکی ہے، یوم عاشقاں یا عید عاشقاں کے نام سے، جس کو آپ اپنی روزمرہ کی زبان میں ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، فروری کے تعلق سے. کیونکہ جہاں مغربی دنیا میں جو یہ چیز عام تھی، وہاں مسلمانوں میں بھی، اور مسلمانوں میں بالخصوص جو تعلیم یافتہ اردوداں طبقہ اس کے اندر بھی یہ بیماری ہے. تو اس کتاب کے چند نسخے آئے ہیں، اور قریب مرکز امید ہے کہ اس کتاب کو منگا کر آپ لوگوں میں فری تقسیم کرے گا، یا یہ ہے کہ بالکل سیر رمزی پر دی جا سکتی ہیں. لیکن امت مرحومہ یا امت نبیہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فضائل پر آج شیخ کا یہ محاضرہ ہوگا. اللہ رب العالمین کی توفیق ہمارے اور آپ کی شامل حال رہے، ہمیں کچھ کہنے اور لکھنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور ہمارے تمام اعمال میں، تقریر و تحریر میں اللہ رب العالمین برکت دے، اور ہماری عمروں میں بھی برکت دے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ جو کچھ یہاں سنیں وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. فجزاکم اللہ خیر، فلیتفضلوا مشکورا. آپ کو یاد آ رہے ہیں، لیکن 10 تک اگر ختم ہو جائے تو بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں اور قابل احترام ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چند صدیوں سے مسلم قوم بحیثیت قوم کے عجیب و غریب حالات سے گزر رہی ہے۔ اس کا اپنا کوئی سیاسی وجود نہیں رہ گیا، معاشیات میں بھی یہ قوم کافی حد تک نظام وغیرہ کے تئیں دوسری قوموں کی مرہون منت ہے۔ جس جگہ یہ اقلیت میں ہیں وہاں کی غیر مسلم قوم ان پر اپنا زور آزماتی ہے، اور جس جگہ یہ اکثریت میں ہیں وہاں آپس ہی میں اپنے بھائی کا خون کر رہے ہیں۔ بلکہ بہت سے ایسے ملک جہاں یہ قوم اکثریت میں ہے وہاں مسلمانوں کا آپس میں اس قدر خون ہوتا ہے کہ جہاں اقلیت میں ہے وہاں اتنے مسلمان نہیں مارے جاتے۔ اگر یہ کوئی آواز بلند بھی کرتے ہیں تو دنیا کی تمام طاقتیں انہیں دہشت گرد، انتہا پسند اور ارہابی ہونے کا ان پر الزام لگا کر کے انہیں خاموش کر دیتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض وہ قومیں جو چوہے، بلی، سانپ، بچھو جیسی حقیر چیزوں کی پوجا کرتی ہیں، وہ بھی اپنے کو مسلمان قوم سے زیادہ باعزت تصور کرتی ہیں۔ وہ بندروں اور کتوں کی اولاد جنہیں دنیا میں کہیں رہنے کے لیے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، آج مسلمان قوم جو تعداد میں اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کی تمام قوموں سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ عالمی اعداد شمار میں اس بارے میں ظلم اور زیادتی بڑھتی جاتی ہے، وہ مٹھی بھر جماعت جن کی نسل کتوں، بندروں اور سوروں اور خنزیروں کی ہے، وہ بھی اس مسلمان قوم، اگر پوری قوم پر نہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت پر اپنا ہر قسم کا غصہ اور اپنا ہر قسم کا ہتھیار استعمال کر رہی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ یہ مار صرف 4، 6 اور 9 کلومیٹر لمبے اور 40 کلومیٹر 9، 4، 6 کلومیٹر چوڑے اور 40 کلومیٹر لمبی آبادی ہی پر نہیں ہے، بلکہ یہ مار تمام مسلمان، دنیا کے تمام مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اس کے باوجود ہماری اور آپ کی حقیقی طور پر آنکھ نہیں کھلتی، بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ دانستہ یا نادانستہ
دین صحیح سے پھرتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان نہیں ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، لیکن اسلام کی بعد مسلمات جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں شک اور شبہ کے اندر پڑتے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر اقتصادی لحاظ سے دو آدمی بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کر سکتے کہ سود اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے، بلکہ سود لینے کو قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کا ہمانہ قرار دیا گیا ہے. اس کے باوجود ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کی نہ سود کھا رہی ہے، بلکہ اس کے جواز کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کر رہی ہے. بھلا بتائیے، آخر یہ دین سے ارتداد نہیں تو اور کیا ہوگا؟ ایک ایسی چیز جس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اب ہم اس کے جہاد کے جواز کے لیے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے سے راستہ نکالے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت سی ایسی اسلامی مصطلحات، جہاد لے لیجئے، قتال لے لیجئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے بہت سے مسلمان نہ صرف ڈرتے ہیں، اپنے اندر ایک مرعوبیت محسوس کر رہے ہیں. آخر یہ دین سے ارتداد کی بات صورتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ بلکہ اسی پر بس نہیں، اگر کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، کوئی ظالم انہیں تنگ کرتا ہے، تو ہم ظالم کو ظالم کہنے کے بجائے ہم الزام مسلمان جماعتوں کے اوپر رکھتے ہیں، ہم الزام مسلمان بھائیوں کے اوپر رکھتے ہیں. واللہ سوال ہے آپ لوگوں سے کہ آپ کا بیٹا ہو، آپ کا چھوٹا بھائی ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ 2 4 6 8 10 مل کر کے اس کی پٹائی کر رہے ہیں، اس کا کان کھینچ رہے ہیں. اگر آپ اپنے طور پر طاقت محسوس کریں گے تو ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہیں کہ اچھا ہوا مارا جا رہا ہے اس لیے کہ اس نے غلطی کی تھی. پہلے چھڑائیں گے، دشمنوں سے اسے نجات دلائیں گے، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا ہاں بھائی غلطی کہاں سے تھی. یہ نہایت ہی مرعوبیت اور بزدلی کی منطق ہے کہ ٹھیک ہے مار کھا رہا ہے تو مار کھانے دو، جیسا کیا ویسے مار کھا رہا ہے. تو بعد ایسی مسلمانوں کی جماعتیں جو یقیناً اور یقیناً ظلماً ان کے اوپر 22 دنوں تک اتنے ہتھیار برسائے گئے ہیں کہ برطانیہ میں دوسری عالمی جنگ کے اندر بھی پورے برطانیہ میں اتنے ہتھیار نہیں برسائے گئے، اور وہ ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں عالمی قانون کے طور پر جن کا استعمال غیر قانونی، ناجائز اور حرام ہے. پھر بھی الزام کس کے اوپر رکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اس ظالم، ان کتوں، ان بھیڑیوں کے اوپر الزام نہیں رکھ رہے ہیں، بلکہ اس مظلوم سی چھوٹی سی ایک بکری کا بچہ جو ہے، جو ہر طریقے سے مظلوم ہے، اس ظالم کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارا الزام کس کے اوپر رکھا جا رہا ہے؟ اس بکری کے اوپر. بڑی بہترین مثال دی ایک شخص نے کہ ایک بھیڑیا ایک بکری کے بچے کو کھا رہا تھا، پکڑ رہا تھا، اسے شکار کرنا چاہتا تھا. اتنے میں اس بکری کے بچے کی ماں بھاگتی ہوئی آتی ہے اور اپنے بچے کے اوپر اپنے کو ڈال دیتی ہے. اب بھیڑیا بچے کو چھوڑ کر کے اس کو مارنے لگا. کیوں؟ پوچھا لوگوں نے بھیڑیے سے، کیوں تو ایسا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ ارہابی ہے، اس لیے اس کو ہم مار رہے ہیں، اور دوسرے لوگ سے قبول بھی کر لے رہے ہیں. یہ ہماری منطق ہے. اب تو بہت سے لوگ یہ مسلمانوں کے اوپر جو صورتحال ہے، چاہے اقتصادی طور پر ہو، چاہے معاشرتی طور پر ہو، چاہے سیاسی طور پر ہو، اس کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ
جنہیں دین کی قدر و قیمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ تو اپنے خیالات بدلتے ہیں اور بدل چکے ہی ہیں، اور یہ آج نہیں کل نہیں، آج سے 100-150 سال پہلے سے ہمارے ہندوستان پاکستان میں اس قسم کی مرعوب ذہن رکھنے والے لوگوں نے اسے بدلا ہے، لیکن آج وہ صورتحال اور ہی بگڑتی جا رہی ہے، بلکہ بہت سا دیندار طبقہ بھی اس قسم کے تصور سے، یعنی بعض شرعی مصطلحات جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ ان کے نزدیک بدلتی جا رہی ہیں۔ ساتھیوں، یہی چیز میں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرتا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر ایسا کیا اور ایسا سوچا تو واللہ آپ نے اپنی حقیقت اور اپنی اہمیت کو نہیں پہچانا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی قیمت کیا ہے؟ آپ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ حادثات جو پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ حادثات جو پیش آ رہے ہیں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس سلسلے میں ساتھیوں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، شاید کہ کچھ لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، مضمون کے درمیان میں ہمارے بہت سے بھائیوں کو ان بہت سی چیزوں کا جواب بھی مل جائے گا اگر غور سے سنیں اور توجہ دیے، کہ جس بارے میں بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں یا اس کی کوئی صحیح توجیہ یا تعویل نہیں کر سکتے۔ مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس کی صحیح تعویل کیا ہے، صحیح توجیہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ایک الگ مسئلہ، ہم اور آپ بیٹھ کر کے اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کل موقع ملا تو عنق کے اندر ان کی وجوہات سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، ان کی وجوہات کیا ہیں اور ہم اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک عام نقطۂ نظر سے ہم یہ سوچیں کہ آخر اس کی وجوہات یا اللہ تعالیٰ کی اس میں بہت بڑی حکمت کیا شامل حال ہے، اور کیا ہماری مرعوبیت، ہماری بزدلی، ہم اپنے طور پر پست ہمتی کے شکار ہوں، آیا یہ شرعی طور پر جائز ہے بھی کہ نہیں جائز ہے؟ ان چیزوں کا جواب بہت سی باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ بات ہمیں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمیں اس پر یقین رکھنا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعث سے لے کر کے قیامت تک جتنی امتیں، جتنی قومیں اس دنیا میں آئیں گی اور آئی ہیں، سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور اللہ کے نزدیک سب سے افضل امت کون ہے؟ امت محمدیہ۔ یہ بات اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں، نہیں، بلکہ اس بنیاد پر کہ ٹھوس دلائل غیر قوموں کی کتابیں بھی اس بات کی شاہد ہیں کہ سب سے بہتر امت کون ہے؟ یہ امت ہے۔ بلکہ وقت آنے سے پہلے مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تمہارے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں، ایک امت پیدا کر رہا ہوں، جو امت اگر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کوئی خوشی نصیب فرمائی، عطا فرمائی، تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر کوئی پریشانی لاحق ہوئی، غم لاحق ہوا، تو وہ لوگ صبر اور احتساب سے کام لیں گے، حالانکہ ان کے پاس علم و حلم، اس لیے کہ شکر علم کا نتیجہ ہے اور صبر علم کا نتیجہ ہے، ان کے اندر کوئی بڑا علم اور علم ایسا نہیں پایا جائے گا جو تمہارے اندر نہ ہو، جو تمہاری قوم میں نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ان کے اندر نہ علم زیادہ ہوگا نہ علم زیادہ ہوگا، تو آخر وہ صبر اور احتساب سے کام کیسے لیں گے؟
اور شکر اور امتنان کا دم کیسے بھریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہیں اپنی طرف سے مزید علم و حلم عطا کر دوں گا. اپنی طرف سے مزید علم و حلم. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہوگا اس امت پر کہ وہ علم اس امت کو عطا ہوگا, وہ حلم اس امت کو عطا ہوگا کہ اس سے پہلے کسی اور امت کو حاصل نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا سب سے بڑی پہلی فضیلت, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ان تمام فضیلتوں کو نہیں رکھ سکتا. اس امت کو اللہ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم اور آپ ضرورت ہے کہ اس کی قدر کریں, ہم اور آپ اس کی قدر کریں. ایک شخص ہے بڑا مالدار ہو, بڑی اچھی پوسٹ پر ہو, اور وہ کہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, بڑا تعلقات, بڑے قلبی تعلق, دلی تعلق آپ سے ہے, تو یہ بہت ہی بڑی بیوقوفی, جہالت ہوگی کہ ہم آگے بڑھ کر کے اس سے محبت کا اظہار نہ کریں, اس سے دوستی کا اظہار, اس سے قرب کا اظہار, اس کے نزدیکی کا اظہار, اس کی زیارت کا اظہار ہم اور آپ نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بڑے فضائل سے نوازا ہے. بعض کتابوں کا میں مطالعہ کر رہا تھا اس سلسلے میں, تو المواہب اللدنیہ کے اندر اس امت کے 50 سے زائد فضائل کا ذکر ہے. ایک دو نہیں, 50 سے زائد. جو لوگ علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں خصائص الکبریٰ کے اندر, المواہب اللدنیہ کے اندر, سبل الہدی والرشاد کے اندر اس امت کے بڑے فضائل کا ذکر موجود ہے. ان میں سے ان 50 میں سے 40 میں سے 30 میں سے میں صرف 7 8 9 10 فضائل جن کی وقت اجازت دے گا وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. ان میں سے کچھ فضائل دنیا سے متعلق ہوں گے, دنیا میں چیزیں حاصل ہیں, اور کچھ فضائل ایسے ہوں گے کہ ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ آخرت سے ہوگا, کہ آخرت میں اس امت کو یہ فضائل حاصل ہیں. تو سب سے پہلی فضیلت جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی وہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ امت سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ وہ امت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے بالکل شروع میں ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طریقے سے ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. وسط کا 2 معنی علماء نے بیان کیا ہے. ایک معنی عمدہ اور بہترین چیز, ایک معنی کیا ہے؟ عمدہ اور بہترین چیز. اور دوسرا معنی ہے عادل, انصاف پر اور حق پر قائم. تو ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. اسی طریقے سے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں, صرف اپنے بچوں کے کمانے کے لیے نہیں, صرف اپنا گھر بنانے کے لیے نہیں, بلکہ ساری دنیا کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء, اللہ تعالیٰ نے 5 مجھے ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں دی, ہم سے پہلے کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں نہیں دی. پہلی چیز یہ ہے کہ نصرت بالرعب, اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے دشمن کے دل میں خوف ڈال کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کی مسافت پر رہتے تھے, پھر بھی آپ کا خوف دشمن کے دل میں, بلکہ مزید کہیے آج آپ کو انتقال ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال سے زائد ہو رہے ہیں, اس کے باوجود جتنا آپ کا اور آپ کی تعلیمات کا خوف اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے دوستوں کے دلوں میں ہے, کسی اور کے دل میں نہیں ہے, کسی اور ذات کا نہیں ہے. تو نصرت بالرعب, میری مدد کی گئی ہے کس سے؟ مخالف کے دل میں, دشمن کے دل میں میرا خوف ڈال کر کے. وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ, اور دنیا کی
خزانے کی کنجیاں میرے ہاتھ میں دی گئی ہیں. اللہ نے اختیار دیا تھا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ لے لیجیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اوتیت مفاتیح الارض وسمیت احمد، اللہ تعالیٰ نے میرا نام احمد رکھا ہے. یہ نام آپ سے پہلے دنیا میں کہیں سنا نہیں گیا ہے. حالانکہ عربی لوگ تھے، عربی ہی بولتے تھے، یہی سب استعمال کرتے تھے، لیکن احمد نام کسی کا تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نام اس قدر رکھا گیا ہے کہ احمد اور محمد کے اتنا دنیا میں اور دوسرا کوئی نام چلا ہی نہیں ہے. تو میرا نام احمد رکھا گیا. اور تیسری فضیلت یہ ہے، چوتھی، کہ وجعل التراب لی طہورا، مٹی کو میرے لیے پاکی کا ذریعہ. بنو اسرائیل کو یہ چیز حاصل نہیں تھی. ان باتوں پر میں تفصیل سے نہیں بات رکھنا چاہتا. اور آخری چیز کیا ہے؟ وجعلت امتی خیر الامم، میری امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت قرار دیا ہے. سب سے بہتر نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بہتر امت کو بنایا ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کے اندر روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام بندوں کے دل کا جائزہ لیا، تمام بندوں کے دل کا جائزہ لیا، تو سب سے بہتر دل پایا ہے کس کا دل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا کہ اتنا حقائق کو قبول کرنے والا، اللہ کی دعوت کو قبول کرنے والا، اللہ کی محبت رکھنے والا، اللہ کی تعظیم رکھنے والا، ایسا دل کسی اور کے دل کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پایا. لہذا اپنی نبوت، اپنی رسالت کے خاتمے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر لیا. پھر انبیاء کے بعد تمام بندوں کے دل کا جائزہ لیا تو سب سے بہتر دل صحابہ کرام کے دل کو پایا ہے. جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، انبیاء کے بعد سب سے بہتر دلوں کا جائزہ لیا تو کس کے دل کو پایا؟ صحابہ کرام کے دلوں کو پایا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا وزیر بننے، ساتھی بننے، دوست بننے کے لیے ان کا انتخاب کر لیا ہے. اور آخر میں اس موضوع سے متعلق ایک حدیث آپ سنتے چلیے کہ اب تک اس دنیا میں کل 70 امتیں آ چکی ہیں. کتنی؟ 70 امتیں. اگرچہ تاریخ میں ہم ڈھونڈنا چاہیں تو ان کا پتہ نہیں چلے گا، تاریخ میں بھی کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، تاریخ کے صفحات بھی ان کے بارے میں کچھ بتاتے نہیں ہیں. لیکن سنن الماجہ کی، سنن ترمذی کی، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، انتم توفون 70 امتاً، تم لوگ 70 امت کو پوری کرو گے، یعنی تم سے پہلے ایک کم 70 امتیں اس دنیا میں آ چکی ہیں. انتم خیرها واکرمها علی اللہ سبحانہ وتعالی، تم ان 70 امتوں میں سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قابل احترام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں اس امت کو سب سے بہتر اور سب سے افضل امت قرار دیا ہے. اسی لیے اس امت کے نبی کو اس امت کے لیے سب سے بہتر اور اپنے سب سے محبوب نبی کا انتخاب فرمایا ہے. اور جب یہ امت سب سے بہتر ٹھہری، اس امت کا نبی تمام امتوں میں سب سے بہتر ٹھہرا، تو آپ یہ بتائیے آپ کے یہاں کوئی بڑا ہی عزیز، بڑا ہی قابل احترام، پرتکلف مہمان آ جائے تو اس کے لیے آپ اپنے گھر کا سب سے بہترین مقام اور گھر کی سب سے بہترین چیز پیش کریں گے؟ نہیں پیش کریں گے؟ جی، کوئی مہمان آ رہا ہو تو گھر کی صفائی ہونی چاہیے. ذرا کمرہ چادر اگر گندی ہے چادر بھی کیوں؟ اس کے احترام میں نا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیونکہ یہ امت سب سے افضل امت تھی، یہ نبی سب سے بہتر نبی تھا، اسی لیے دنیا جس دن سے سورج اور چاند نکلنے شروع ہوئے ہیں، سب سے بہتر زمانہ اور سب سے بہتر صدی جو تھی وہ اسی امت کو عطا کی گئی، اسی امت کو عطا کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری شریف میں، مسند احمد میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے انسانوں کی صدیاں گزرتی رہی، 1 صدی گزری، 2 صدی گزری، 3 صدی گزری، یہاں تک کہ جب سب سے بہتر صدی آ گئی ہے تو اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے میری بعثت فرمائی، قرنن فقرنن حتی بعثت فی القرن الذی انا فی.
صدیاں گزرتی رہیں، 1 صدی 2 صدی 3 صدی، اللہ بہتر جاتا کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر، اس کی حکمت، اس کے علم کے مطابق سب سے بہتر صدی جب آئی ہے تو اس صدی میں اللہ تعالیٰ نے کس کو مبعوث فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کی صدی جو تھی وہ سب سے بہتر صدی. اس کے بعد جو صدی ہے وہ بعد میں سب سے بہتر صدی. اس کے بعد 3 صدیوں تک آپ نے بیان فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خیر هذه الامہ القرن الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس امت کا سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جس کے اندر میری بعثت ہوئی ہے، اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، اس کے بعد والا. علماء کہتے ہیں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، یہ تقریباً 220 سال تک رہا ہے. یعنی تبع تابعین کا آخری شخص اس کا انتقال کب ہوا ہے؟ 220 ہجری میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دوسری یہ بہت بڑی فضیلت یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا کا سب سے بہترین زمانہ عطا کیا ہے. اور ساتھیوں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر کریں، اس کی حمد بیان کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ دین اور یہ نبی اور یہ اس امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہی نہیں کہ سب سے بہترین امت قرار دیا، یہی نہیں کہ سب سے بہترین نبی کی امت بنایا، یہی نہیں کہ سب سے بہترین زمانہ عطا کیا، بلکہ آپ کے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین کے اندر کوئی تنگی کوئی سختی نہیں ہے. واللہ اگر تمام موضوعات کو چھوڑ کر کے صرف یہی ایک موضوع میں لے لوں آپ کے سامنے تو وقت ختم ہو جائے گا کہ اس امت کا دین کس قدر آسان ہے، کس قدر آسان ہے. اس کی 2 مثال میں دیتا ہوں. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیل کے اندر قتل کا بدلہ 2 چیزیں رکھی تھی. یہود کے اندر یا تو قاتل کو قتل کریں اور یا تو معاف کر دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ قاتل کو معاف کرنا ضروری ہے، قتل نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اس امت کے اندر اللہ تعالیٰ تخفیف کے طور پر قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، ہے نا. تخفیف کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر، بھائی ٹھیک ہے قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے، قاتل کو پیسہ لے کر کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور قاتل کو للہ فی اللہ ویسے بھی معاف کیا جا سکتا ہے. بنو اسرائیل سے ایک غلطی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے اور واپس آتے ہیں تو سامری کے دھوکہ دینے کی وجہ سے قوم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دیا. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو دیکھا کہ یہ کیا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی قوم کے بہت سے لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو سمجھانے کی وجہ سے احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو اب معاملہ تھا کہ ان کی توبہ کیسے قبول کی جائے. تو ان کی توبہ کیا رکھی گئی ہے؟ جو لوگ اس میں شریک تھے، ہر آدمی ایک دوسرے کو قتل کرے، حالانکہ باپ بیٹے کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، جو جس کا جتنا قریب اور جتنا عزیز جتنا نزدیکی ہے وہ اس کو قتل کرے. اور آخر میں جو چند لوگ بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تب ان کی توبہ قبول کی گئی، ورنہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی تھی. بھلا بتائیے اس امت میں اتنی سختی رکھی گئی ہے جی؟ انسان شرمندہ ہو جائے اپنی غلطی کے اوپر، دل سے شرمندہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر سورہ الفرقان کے آخر میں جو آیات ہیں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ شطب الممدود نامی ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بوڑھے ہو گئے تھے، اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی ظاہر گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی پوشیدہ گناہ چھوڑا ہے، ہر گناہ کا اس شخص نے ارتکاب کیا ہے. اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ نے فرمایا تم ایمان لاتے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول ایمان تو لے آتا ہوں۔ کہا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ رو پڑے، کہا اے اللہ کے رسول کیا میرے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صرف یہی نہیں ہے بلکہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ کس کو حاصل ہے؟ ذرا بنو اسرائیل کی حالت دیکھیں اور اس امت کی حالت پر غور کریں۔ یہ دین کے اندر آسانی، اور یہی نہیں، بنو اسرائیل کے لیے ضروری تھا کہ نماز اپنی مسجد ہی میں پڑھیں، لیکن امت کے لیے کیا ہے جی؟ جہاں مل جائے۔ بنو اسرائیل کے اگر کپڑے میں گندگی لگ گئی، جو چمڑے کا لباس پہن میں گندگی لگ گئی تو ضروری تھا کہ اتنا کاٹ کر کے پھینک دے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ لیکن اس امت کے لیے کیا ہے جی؟ دھو لے۔ ہے آسانی کہ نہیں آسانی؟ بلکہ بنو اسرائیل کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو نہ اس سے رجوع کر سکتا ہے اور نہ ہی اب زندگی بھر کبھی اس سے شادی کر سکتا ہے جی۔ یہ بنو اسرائیل کے اندر تھا، اور یہ یہود کے اندر تھا۔ نصارہ میں یہ تھا کہ طلاق دینا جائز ہے ہی نہیں۔ یہ جنسی آوارگی جو پیدا ہوئی ہے وہ انہی سب چیزوں کا نتائج ہے، انہی شکتیوں کے، انہی چیزوں کے نتائج ہیں۔ بنو اسرائیل میں نصارہ کے اندر یہ تھا کہ طلاق دینا، لیکن اس امت کے اندر کتنی آسانی ہے، انسان طلاق دے سکتا ہے۔ ظاہر بات بلا وجہ طلاق دینا کیا ہے، یہ غلط ہے، لیکن بسا اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ طلاق کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور نہیں تو یا تو میاں بیوی کو قتل کرے یا تو بیوی، ہوتا ہی نہیں ہوتا، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو طلاق کی اجازت دی ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی مہلت رکھی ہے، کس بات کے لیے؟ رجوع کرنے کے لیے۔ طلاق رجعی ہے، عدت گزر گئی 3 مہینے رجوع نہیں کیا ہے، 3 حیض گزر گئے رجوع نہیں کیا۔ طلاق رجعی ہے، دوبارہ نئے سرے سے نکاح کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے۔ چلو 3 طلاق دے دیا ہے، اس عورت کی دوبارہ کہیں شادی ہو گئی، وہاں بھی نہیں بنی، طلاق ہو گئی، تو اپنے شوہر کے یہ آسانی۔ تو اگر میں مثالیں پیش کرتا چلوں اس بات کی کہ اس امت کے دین میں اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی رکھی ہے، تو یہ بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے اندر، اسی لیے آپ نے فرمایا بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا آسان دین حنیفی دے کر کے بھیجا ہے، ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں رکھی ہے۔ اس لیے ابھی شیخ جو بیان کر رہے تھے کہ یہ طریقہ کس کا ہے، رہبان کا طریقہ ہے، نساک اور زہاد کا طریقہ ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ ایک صحابیہ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی کے زمانے میں، یہ وہ صحابیہ ہیں جن کی آواز اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے سنی تھی، خولا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں بالکل مردہ شکل بنا کر کے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ نساک اور زاہد اور پرہیزگار اور بزرگ اور صوفی منوش رہے ہیں۔ کہا کہ یہ لوگ صوفی نہیں ہیں، صوفی منوش اور ناسک تو حضرت عمر تھے کہ اذا اطعم فاشبع، کھلانے لگے تو پورا پیٹ بھر کے کھلائے، اور اگر مارنا شروع کر دیا تو تھکا دیا مار کر کے، اور چلے تو اتنا تیز چلے کہ پیچھے ان کے لوگ نہ چل پائیں۔ ذالک هو الناسک حقا، سب سے بڑے عبادت گزار تو وہ ہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر رہبانیت نہیں ہے، بڑی وسعت ہمارے دین کے اندر ہے، واللہ لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی جتنا اس مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے کہ ہر قوم کے لیے، ہر جنس کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر صدی کے لیے جتنا بھی مسائل پیدا ہوں گے ان تمام مسائل کا حل اس دین کے اندر موجود ہے، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ تو ہی ناداں، تو ہی ناداں، چند کیا ہے ٹکڑوں پر راضی ہو گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ دامہ بھی ہے۔ ہم نے قدر نہیں کی اپنے مذہب کی، ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی ہے۔ تو یہ بات ساتھیوں بڑی لمبی ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ دین ہمارے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کیا ہے، کسی اور امت کے لیے اتنا دین آسان نہیں تھا۔ اسی پر ایک بات اور غور کر لیں کہ دین صرف آسان ہی نہیں ہے،
کہ ہاں بھائی وہ لوگ زیادہ سختی تھی تو زیادہ ان کو اجر ملنے والا تھا، نہیں ہے، بلکہ اس امت کے اندر اللہ نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ کام تھوڑا کرے اور اجر ڈھیر سارا۔ بھلا بتائیے یہ کتنی بڑی ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے کہ ہم سے مطالبہ ہے کتنی نمازوں کا اور ثواب کتنا مل رہا ہے؟ 50 فرض نمازوں کا ثواب مل رہا، نفل کا ثواب نہیں مل رہا۔ بلکہ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ 50 نمازوں کے برابر ہے، گویا کہ آپ 50 کو 10 سے ضرب کر دیجئے، آپ کو 500 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے 5 نماز گویا آپ 50 نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، گویا آپ کو کتنی نیکیاں ملی ہیں؟ جی 500 نیکیاں ملی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ نہیں مہربانی ہے؟ یہ بتائیے آپ رمضان کا روزہ کتنے دن رکھتے ہیں؟ جی 1 مہینہ۔ گویا آپ نے فرض کتنے روزے رکھے؟ 1 مہینے رکھے۔ اگر رمضان کے بعد صرف 6 دن کے روزے اور رکھ لیں آپ شوال میں، کتنا؟ 6 روزے اور رکھ لیں تو آپ کو سال بھر فرض روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ معمولی فضل ہے آپ کو کہ آپ عمل تھوڑا سا کریں اور اجر کتنا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ آپ حرم شریف چلے جائیں مکہ مکرمہ، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کو کتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ جی 2 رکعت پڑھیں کتنا ثواب ملے گا؟ 2 لاکھ کا ملے گا۔ بھلا بتائیے آپ نے گھر میں اگر 2 لاکھ رکعت نماز بیٹھ کے پڑھنا شروع کرنا تو کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ جی یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ مہربانی نہیں مہربانی کہ آپ 5 منٹ کے اندر جتنی عبادت آپ سال بھر میں نہیں کر سکتے ہیں، 5 منٹ آپ نے عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اجر دے دیا ہے۔ یہ بھی موضوع بڑا لمبا ہے کہ میں آپ کے سامنے مثال دیتے چلوں کہ عمل تھوڑا سا کرے یہ امت، لیکن اجر اس کو کتنا مل رہا ہے؟ بہت زیادہ مل رہا ہے۔ تو یہ فضائل ہیں۔ اسی طریقے سے ایک فضیلت اس امت کی اور سنتے چلیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو پیدا فرمایا ہے تو کسی 1 صدی کے لیے نہیں ہے، 2 صدی کے لیے نہیں ہے، یہ امت قیامت تک رہ جائے گی۔ اسی لیے اگر دنیا کی ساری امتیں اکٹھا ہو کر کے بھی اس امت کو ختم کرنا چاہیں تو اس امت کو ختم نہیں کر سکتی۔ جو لوگ مرعوبیت کے شکار ہیں، بزدلی کے شکار ہیں، اسلام کے بعض مصطلحات کو بدلنا چاہتے ہیں، اس کو لینے سے خوف محسوس کرتے ہیں، اس کو لینے سے ڈر محسوس کرتے ہیں، وہ لوگ اپنی اس مرعوبیت اور بزدلی اور انہزامیت کو ترک کریں۔ دنیا کی ساری طاقتیں اگر اکٹھا ہو جائیں تو اس امت کا خاتمہ نہیں کر سکتی ہیں۔ واللہ ایسے لوگوں کے سامنے میں مثال دوں گا بھی کہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، دنیا کی تیسری سب سے بڑی طاقت، دنیا کی تیسری جس کے پاس 12 سے زائد ہائیڈروجن بم ہیں اور اس کے پیچھے دنیا کی تمام بڑی طاقتیں ہیں، اسے اسلحہ دے رہی ہیں، ہتھیار دے رہی ہیں، زبان سے اس کی تائید اور مدد کر رہی ہیں، لیکن وہ پوری طاقت لے کر کے بھی صرف چند لاکھ ہوں گے نہتھے مسلمانوں پر جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، صرف اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چند ہتھیار ہیں، ان کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ بلکہ ان کا بیان ہے کہ بچوں کو ضرور مارا ہے انہوں نے، عورتوں کو ضرور مارا ہے انہوں نے، بیماروں کو ضرور مارا ہے انہوں نے، مدرسوں پر ضرور حملہ کیا ہے، اسپتالوں پر ضرور حملہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ قوم انسانیت کی دشمن ہے ساتھیوں۔ واللہ ہم اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں، یہ قوم صرف مسلمانوں ہی کی نہیں بلکہ انسانیت کی دشمن ہے، انسانیت سے اسے بغض ہے۔ جب اس نے اللہ کے پیارے نبی، جبکہ وہ لوگ اس وقت مومن تھے، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا ہے تو آپ کو چھوڑیں گے؟ آپ اسے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کو دودھ پیش کریں گے، آپ کو اوپر سیب برسائیں گے، بم نہیں برسائیں گے، کیا برسائیں گے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان جیسے نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، حالانکہ وہ مومن تھے اس وقت کے، ہے کہ نہیں ہے؟ چہ جائے کہ یہ بدبخت جن کی نسل کہاں جا کر کے ملتی ہے؟ بندروں اور سوروں سے جا کے ملتی ہے، جنہیں انسانیت سے دشمنی ہے، یہ لوگ آپ کے ساتھ خیر کھٹائیں گے؟
یہ تو خوشی محسوس کریں گے عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے، تو عورتوں کو ضرور قتل کیا ہے، بچوں کو 400-500 سے زائد معصوم بچے مارے گئے ہیں۔ فوجی نہیں، فوجی صرف 48 مارے گئے اور ان کے 80 فوجی قتل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے درس عبرت ہے جو انہزامیت اور مرعوبیت کے شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نے جہاد کا نام لیا، اگر ہم نے قتال کا نام لیا، اگر ہم نے ولا اور برا کا نام لیا، برات کا نام لیا، تو ہمیں دنیا کی طاقتیں پیس کر کے رکھ دے گی۔ نہیں، دنیا کی طاقتیں شروع سے لے کر کے آخر تک اکٹھا ہو جائیں تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے آخرت تک کے لیے پیدا کیا، اس کو ختم نہیں کر سکتی ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صادق المصدوق کی بات ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثوبان کی حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو مختصر کر دیا ہے۔ فرأیت مشارقہا ومغاربہا، ہم نے مشرق کو دیکھا اور مغرب کو بھی دیکھا، اور جہاں تک زمین میرے لیے مختصر کی گئی تھی وہاں تک میری امت کی بادشاہت اور حکومت پہنچے گی، اور پہنچ کر کے رہی ہے۔ ابھی 100 سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہوئے 110-120 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس امت کی حکومت وہاں تک پہنچ گئی کہ ہارون رشید جب بدلی کو دیکھا کرتا تھا تو کہتا تھا اے بدلی برس، جہاں جا کے برسنا ہے تجھے برس، جہاں تو برسے گی وہاں کا ٹیکس تو میرے پاس آنے والا ہی ہے۔ اب سوچیں کتنی اس کی حکومت تھی، لیکن اگرچہ تاریخ اس کی سیرت کو بدلتی ہے، لیکن وہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا تھا کہ 1 سال جہاد کے لیے نکلتا تھا اور 1 سال حج کے لیے جایا کرتا تھا۔ ادب کی کتابوں میں ایک بار ہم نے پڑھا ہے کہ ہارون رشید ایک بار عمرے طواف کر رہا تھا، طواف کے بعد گرمی کا موسم ہے، آج کل کے طریقے سے یہ ٹھنڈے بلاد بھی بچھے ہوئے نہیں تھے، گرم نیچے سے ریت اور کنکر اور پتھر ہیں، ننگے پیر ننگے سر، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ کر کے ہارون رشید اپنے دونوں ہاتھ کو اوپر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا۔ ایک باپ بیٹے طواف کر رہے تھے، باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنی انظر الی جبار الارض کیف یتضرع الی جبار السماء، اے بیٹے دیکھ زمین کے جبار کی طرف کہ آسمان کے جبار کے سامنے کس طریقے سے رو رہا اور گڑگڑا رہا ہے۔ تو یہ اس کے اندر اخلاص یہ تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی آپ نے بیان فرمایا فرأیت مشارقہا و مغاربہا، ہم نے مشرق اور مغرب کو دیکھ لیا اور میری امت کا ملک وہاں تک پہنچنے والا ہے جہاں تک کی زمین میرے لیے سمیٹی گئی ہے۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضِ، مجھے 2 خزانے عطا کیے گئے ہیں، سفید یعنی چاندی اور احمر یعنی سونا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسرا کے پاس عام طور پر جو عملہ تھا وہ چاندی کا تھا، اور قیصر روم کے پاس عام طور پر عملہ کیا تھا، وہ سونے کا تھا۔ یہ اشارہ ہے کہ قیصر و کسرا بھی اور ان کا ملک بھی اس امت کے تابع فرمان ہو جائے گا۔ اور آپ نے کیا بیان فرمایا، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، ہم نے اپنے رب سے دعا کیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی میری امت کو عام قحط سالی، عام طوفان، عام سیلاب میں ہلاک اور برباد نہ کر دیجیے گا، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سیلاب میں ہلاک اور برباد، قوم عاد ہلاک اور برباد ہوئی، ثمود۔ بلکہ ساتھیوں ذرا غور کریں جس قدر پچھلی قوموں کے اوپر عذاب، اجتماعی عذاب آیا کرتا تھا، عذاب آئے گا اس امت کے اوپر بھی، لیکن یہ نہیں کہ ساری کی ساری امت یا امت کا زیادہ تر حصہ یا امت کا آدھا اور 2/3 حصہ تحس اور نحس ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر ایسی مصیبت مسلط نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کو عام قحط سالی کے اندر ہلاک نہ کیجیے گا۔ اور دوسری دعا کیا تھی، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، اے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کیجیے گا جو ان میں سے نہ ہو، یعنی کافروں کا ان پر مسلط نہ کیجیے گا کہ انہیں ہلاک اور برباد کرنا شروع کر دے۔
اسی لیے ساتھیوں پوری دنیا کے اندر آپ کہیں نہیں دیکھ، ایک گاؤں پر کافر قبضہ کر سکتے ہیں، ایک شہر پر، ایک ملک پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پورے ملکوں کے اوپر کافروں کا قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وقتی طور پر ایک جگہ سے قبضہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہی ہوگا کہ وہیں سے مسلمان پرپنا شروع کرتے ہیں۔ تاتاری اٹھے ہیں مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، اور چند ہی سال ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص مسلمان ہو کر کے دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ اس امت کے اوپر دشمن مکمل طور پر، پورے طور پر، یادھے طور پر مسلط نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو وہ ٹلتا نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ٹال، نہ کسی پیر کی کرامت ٹال سکتی ہے، نہ کسی نبی کی دعا اس کو ٹال سکتی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم نے ایسے ایسے قصے بنا لیے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ ملک الموت جو کچھ لوگوں کی روح قبض کر کے لے جا رہا تھا اس کو اسے چھین لیا ہے نا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ان لوگوں کی خداؤں کی باتیں ہیں، لیکن ہمارا رب اتنا مجبور نہیں ہے۔ ہمارا رب تو یہ ہے کہ اگر نہ چاہے کسی چیز کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چاہ سکتی ہے، اور اگر چاہ لے تو دنیا کوئی طاقت، ہوا یجیرو ولا یجارو علیہ، ہوا یجیرو ولا یجارو علیہ، وہ غالب ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ قادر ہے، اس کی قدرت میں، اس کے غنا میں، اس کی بے نیازی میں کسی کو کوئی شرکت حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد، اللہم صلی علی محمد، جب میں کوئی فیصلہ کر دیتا ہوں تو اسے ٹالتا نہیں۔ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ تمہاری امت کے اوپر کسی دشمن کو مسلط نہیں کروں گا میں، نہ ہی انہیں قحط سالی کے اندر، سیلاب میں، طوفان میں تمام لوگوں کو ہلاک کروں گا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپس میں یہ لوگ لڑتے اور مرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو کاٹتے اور ایک دوسرے کو غلام بناتے رہیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بات وہاں پر ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، آپ نے بیان فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھا ہو جائیں مشرق اور مغرب کے، پھر بھی اس امت کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی بات ہے ساتھیوں، صرف نام لے کے چلتا ہوں کہ یہ امت اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے، کہ مکمل طور پر تمام امت ایک اٹھا عذاب آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قوم کلی طور پر کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، اس چیز کو بھی اچھی طریقے سے سمجھ لیں آپ لوگ۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان گمراہی کے شکار ہو جائیں، کوئی بھی حق کے اوپر قائم نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھ لیجئے یہودیوں میں شاید ہی کوئی آپ کو ملے جو سود کو اور زنا کو اعلان انکار کرتا ہو کہ ہاں یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ نصارہ میں شاید ملے، بلکہ جو ان کے سب سے بڑے بزرگ رہا کرتے ہیں وہ ان میں ملوث، ان کا سارا کاروبار ہی سود کے اوپر چل رہا ہے۔ لیکن مسلم قوم میں ایک نہیں، دو نہیں، چاہے مالداری کی حالت میں وہاں کے لوگ ہوں، چاہے غربت کی حالت میں ہو، ایسے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، لاکھ دباؤ کے باوجود ہزاروں مسلمان آپ کو ملیں گے جو کہیں گے سود حرام اور ناجائز ہے۔ یہ بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ساری دنیا کے مسلمان اس چیز کو قبول کر لے کہ ہاں سود حلال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ساری امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گی اور غالب رہے گی۔ غالب ساتھیوں یہ چیز ذہن سے نکال دیں، غلبہ یہ نہیں کہ انہیں حکومت حاصل ہو، اس کی ایک مثال میں دوں گا ابھی تو آپ کو سمجھ بات آئے گی۔ غلبہ یہ نہیں ہے کہ وہ دشمن کو کے اوپر قبضہ کر لیں، غلبہ یہ ہے کہ وہ اپنے طور پر مرعوبیت کے شکار نہ ہو، حق بات کے کہنے سے وہ لوگ دب نہ جائیں، حق بات کے انکار سے، حق بات کا اقرار کرنے سے اور اعلان کرنے سے وہ لوگ
رک نہ جائیں، حق کا اعلان کرتے رہیں گے، بلند کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کی حقانیت کو بلند کرتے رہیں گے، چاہے وہ تھوڑی تعداد میں رہے، چاہے زیادہ تعداد میں رہے، چاہے ان کے پاس حکومت رہے یا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کس کے پاس بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس، جو یہ کہہ اٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے بڑا خدا۔ بدبخت اس کی بیوقوفی، اس کی قوم کے لوگوں کی بیوقوفی انتہا کو ہے کہ سب سے بڑا خدا بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی اولاد، کم سے کم نرینہ اولاد نہیں دی تھی۔ سوچیے آپ کتنا مجبور ہے، وہ کتنا مجبور ہے، اور پھر بھی سب سے بڑا خدا بنا بیٹھا ہے۔ ذرا سوچیں، یہ جہالت ہے کہ نہیں جہالت؟ تو فرعون کے پاس بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا الْغَالِبُونَ، ایسے کچھ الفاظ ہیں، اذهب انت وَأَخُوكَ بِآيَاتِنَا، تو اور تیرا بھائی جا فرعون کے پاس، میرے دلائل لے کر کے جا، تو ہی غالب رہے گا۔ اسی لیے فرعون نے لاکھ دھمکایا ہے، لاکھ ڈرایا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق کہنے سے مسلسل پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت ایسا لایا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ڈوب کر کے مر گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیو، غلبہ یہی نہیں ہے کہ حکومت مل جائے، غلبہ اور کامیابی اصل یہ ہے کہ انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کے اظہار سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ ذرا سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بنت ملحان، ام حرام کے بھائی کو کیا نام تھا، جو بھیجا تھا بیر معونہ یا رجی کے موقع پر، ان کے پیٹھ میں پیچھے سے آ کر کے کسی دھوکے باز ظالم نے اتنا زور کا نیزہ مارا ہے کہ آگے سے نکل گیا، اپنے ہاتھوں میں خون کو لیا اور اوپر اٹھایا، کہا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا، حالانکہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کے اوپر قائم رہے۔ بڑی حکومت لے لیں آپ، بڑے مالدار بن جائیں، بڑی تجارت قائم کر لیں، لیکن اگر آپ نے اپنے رب کی، حقیقی معبود کی اگر آپ نے نافرمانی کی ہے تو واللہ آپ ناکام ہے، کامیاب نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کی ایک گروہ حق کے اوپر قائم رہے گی، قتال کرتی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کو پسپا نہیں کر پائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیوں، ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ ساری دنیا کی قومیں اکٹھا ہو کر کے بھی نہ اس کو مٹا سکتی ہیں، نہ یہ قوم گمراہی پر اکٹھا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ اجتماعی عذاب متعین کرے گا۔ اور ایک بات ذرا میں چاہوں گا اسے غور سے سنیں، اور جو لوگ یہاں پر موجود نہیں ان لوگوں تک پہنچا دیں، اور جو لوگ اسلامی احکام کے مطابق حادثات اور واقعات کی تعویل نہیں کرتے، مادیت کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ذرا وہ اس حدیث کے اوپر ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت مرحومہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت مرحومہ، مرحومہ کے معنی ہوتا کیا ہے جی؟ آپ کو کم سے کم اتنی عربی تو جانتے ہیں نا، مرحومہ کے معنی کیا ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر ایک کے اوپر ہے، کافروں پر اللہ کی رحمت نہیں، پانی کیسے اللہ دے رہا ہے، اس کو کھانا کیسے دے رہا ہے؟ رحمتی وسعت کل شیء۔ تو امت مرحومہ کا معنی کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ آپ لوگ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ناقص معنی ہے، اس کا محدود معنی ہے۔ امت مرحومہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد میں ہے کہ امتی امت مرحومہ، میری امت امت مرحومہ، یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ وہ رحمت کسی دوسری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے۔ دوسری قوم پر رحمت کا یہ حال تھا کہ صحیح ابن حبان میں، مسند احمد میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی اپنی فوج کو لے کر کے نکلے، بنو اسرائیل کے ایک نبی جب اپنی فوج کی کثرت اور زیادتی کو دیکھا تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی، اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت پسپا نہیں کر سکتی ہے۔
حالانکہ اللہ کے نبی اگرچہ تھے لیکن بسا اوقات خیالات ادھر ادھر آ جاتے ہیں. یہ بھول گئے کہ ہار اور جیت کس کے قبضے میں ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اگر اللہ کی طرف سے مدد نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے تو مسلمان 313 تھے اور نہتے تھے، اور کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے اور کاٹ کر کے رکھ دیا. 70 کو کاٹا ہے اور 70 کو باندھے ہیں. اور مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے؟ 13 یا 14 یا 15 ہے کہ نہیں؟ اتنے ہی تو تھے. چلے بہت ہوں تو 20 تو ہوں، کتنے ہوں گے؟ اس سے زیادہ تو نہیں تھے. اور کافروں کو کتنا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا تھا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں ہم نے فرشتوں کو آپ لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا. اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج تھا، بلکہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں تسلی ہو، تاکہ تمہیں تسلی ہو. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اصلی مدد کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور لیکن غزوہ حنین کے اندر مسلمان چلے ہیں، اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی بھی نہیں رہی ہوگی. دل کے اندر یہ خیال آیا کچھ لوگوں کے کہ آج تو ہمیں کوئی پسپا نہیں کر سکتا ہے. اور 5 منٹ بھی لڑائی نہیں ہوئی کہ بھاگنا شروع کر دیے. مسلمان بھاگنا شروع کر دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان، عباس ابن عبد المطلب، ابو بکر و عمر اپنی جگہ پر کیا تھے؟ ڈٹے رہ گئے. لیکن عام مسلمان کیا ہے؟ بھاگنا شروع کر دیے. تو انسان جو لڑتا ہے وہ قلت اور کثرت پر نہیں لڑتا ہے. کس پر لڑتا ہے؟ اس کے بھروسے لڑا کرتا ہے. تو نبی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس امت کو، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں 3 چیزوں کا اختیار دیا جا رہا ہے. نبی سے کیا فرمایا؟ 3 چیزوں کا اختیار ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اب ان کے دشمنوں کو میں مسلط کر دیتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اوپر بھوک اور پیاس ایسی مسلط ہوگی، تڑپ کر کے یہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ ان کے اوپر فوراً موت مسلط ہو جائے. نبی نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اپنی قوم سے میں مشورہ لے لوں. تو اپنی قوم سے مشورہ کیا تو قوم نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے نبی. یہی میں کہہ رہا ہوں، دیکھیے اس امت پر یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. کہا کہ آپ جو فیصلہ کر دیں گے. چنانچہ وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. کون؟ اللہ کے نبی. اور جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو وہ لوگ بھی نماز کا سہارا لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ آج سر میں درد ہوا تو مسجد میں نہیں گئے نماز پڑھنے کے لیے. ہم لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے نا، ارے بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ارے میرے سر میں درد ہے اس لیے نہیں گیا. نماز پڑھتا ہوں، میں چھوڑتا نہیں ہوں، بس یہ ہے کہ آج تھوڑی سی تکلیف تھی نماز پڑھنے نہیں گیا. ایسے بہانہ کرتے ہیں لوگ نا. اس کا مطلب ہے کہ صحیح ایمان کی اور نماز کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کو ان کے اوپر مسلط نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن نہ بچہ دیکھتا ہے، نہ بوڑھا دیکھتا ہے، نہ عورت دیکھتا ہے، نہ مرد دیکھتا ہے. ہر ایک کے اوپر ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے. تو دشمن تو مسلط نہ کیجیے اور بھوک اور پیاس مسلط نہ کیجیے. اس لیے کہ بھوک اور پیاس میں تڑپ کر کے لوگ کیا ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. البتہ ان کے اوپر موت مسلط کر دیے. صحیح حدیث میں ہے کہ 3 دن کے اندر اس قوم کے 75,000 لوگ مر گئے. کتنا؟ 75,000 لوگ مر گئے. لیکن اس امت کے اوپر یہ چیز نہیں. امتی امت مرحومہ. میری امت کیا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے ساتھیوں. انہی رحمتوں سے ایک رحمت ہے، ذرا غور سے سنیں گے. لیس علیہا عذاب فی الآخرہ. اس قوم کے اوپر آخرت میں وہ عذاب نہیں ہے جو دوسری قوموں کے اوپر ہے. جو یہود پر عذاب ہوگا، جو نصارہ پر عذاب ہوگا، جو بت پرستوں اور ہندوؤں اور بدھسٹوں پر عذاب ہوگا، وہ عذاب اس امت کے اوپر نہیں ہے. لیکن پھر اس کا عذاب، اس کی سزا کہاں پر ہے؟ کہاں ہے سزا؟ اللہ بغیر سزا کے چھوڑے گا نہیں کسی کو. فرق ہے کسی کو ہلکی سزا دے گا اور کسی کو. تو اس کا سزا کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں. آپ نے فرمایا عذابھا فی الدنیا. عذابھا فی الدنیا. اس امت کا عذاب دنیا ہی میں ہے. وہ کس حالت میں؟ الفتن، آپس میں لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گے. زلازل، زلزلے، طوفان آئیں گے، اس میں کچھ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. والقتل،
اور کچھ لوگوں کے ان کے دشمن قتل کریں گے خون ریزی سے. یہی اس قوم کا کیا ہے؟ عذاب ہے. تو اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت یہ ہے کہ آخرت میں اس کے اوپر عذاب بہت کم ہے. چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک مسلمان کو ایک یہودی کا ہاتھ پکڑا دیا جائے گا, ایک مسلمان کو ایک نصرانی کا ہاتھ پکڑا دیا جائے گا, ایک مسلمان کو ایک ہندو کا ہاتھ پکڑا دیا جائے گا, ایک مسلمان کو ایک بدھسٹ کا, میں مثال دے رہا ہوں, حدیث میں صرف یہود و نصارہ کا نام ہے, ہاتھ پکڑا دیا جائے گا اور ان سے کہے گا اللہ تعالیٰ اے مسلمان اس کو جہنم میں ڈال کر کے تو اس کے بدلے جنت میں چلا جائے گا. امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ ہے. بہت سے لوگ جو مسلمانوں کہتے ہیں ارے اپنے گناہ کی سزا چکھ رہے ہیں, ارے تم ہی کون سے بڑے گناہوں سے پاک صاف ہو, یہ اللہ کا شکر نہیں مناتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھا, اور یہ غم کا اظہار نہیں کرتے کہ وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے جو آج مارا جا رہا ہے, اور خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے یہ صورتحال نہیں پیدا ہو. نہیں, آپ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کے ساتھ آپ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کرا لیا ہے. وہ جو ان کے اوپر آیا ہے وہ اگر آپ نہیں سنبھلے تو آپ کے اوپر بھی وہ آ کر کے رہے گا. لیکن شرعی طور پر یہ رکھنا چاہیے کہ یہ کچھ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کی دنیا اگرچہ بگڑ گئی ہے لیکن ان کی آخرت سنبھل گئی ہے. امتی امت مرحومہ, میری امت امت مرحومہ ہے, اللہ کی خصوصی رحمت ہے. اس کے اوپر آخرت میں عذاب کم ہے, بلکہ اس کا عذاب دنیا میں کیا ہے؟ فتنے ہیں, زلزلے ہیں, سیلاب ہے, قتل ہے, دشمنوں کے ہاتھ مارے جا رہے ہیں. تو آج یہودی ظلم کر لے مسلمانوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں, نصارہ ظلم کر لے جو ظلم کر رہے ہیں, بدھسٹ برما میں ظلم کر لے جو ظلم کر رہے ہیں, ہندو ظلم کر لے جو ظلم کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کا ظلم اسی دنیا میں رہ جائے گا. آخرت میں جس مسلمان کو تکلیف دیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ اس کا ہاتھ دے گا, یہودی ہو تو نصرانی ہو تو, اور کہے گا لے جا کر کے اپنے بدلے جہنم میں ڈال دو اس کو, اور تو جنت میں چلا جاؤ اس کے بدلے. اس لیے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ جتنی انسان کو پیدا کیا ہے ہر ایک کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں رکھا, ایک جہنم میں رکھا ہے, ہر ایک کے لیے, چاہے مومن ہے یا وہ. اسی لیے آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی نا, جب کافر کا انتقال ہوتا ہے اور قبر میں فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں, وہ سوال کا جواب نہیں دے پاتا تو فرشتہ اسے کیا کہتا ہے؟ جنت کو پہلے دکھلاتا ہے نا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, لیکن تم نے نیک عمل نہیں کیا, کفر کیا, شرک کیا, لہذا یہ ٹھکانہ بدل کے اللہ تعالیٰ تمہارا ٹھکانہ کہاں رکھا ہے. اور اگر مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جہنم کو دکھا, دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, یہ تمہارا ٹھکانہ تھا, تم نیک عمل کیے, لہذا اللہ تعالیٰ نے اس ٹھکانے کو بدل کر کہاں بنا دیا ہے تمہارا ٹھکانہ؟ جنت بنا دیا. تو کوئی انسان بھی ہے, یہی آیت کی اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی ہیں جو وارث بننے والے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے اوپر دنیا کے اندر عذاب جو کچھ ہے یہ آخرت کے عذاب کا بدلہ ہے. اس سلسلے میں مستدرک حاکم کی اور معجم طبرانی کبیر کی ایک حدیث رکھ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری قیامت کے دن میری امت کے 3 گروہ ہوں گے, 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ تو وہ ہوگا جو بغیر حساب اور کتاب کے, حساب اور عذاب کے جنت میں چلا جائے گا. ابھی وقت ملا تو اس کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا بات. دوسرا گروہ وہ ہوگا جس کا حساب اللہ تعالیٰ بڑا آسان لے گا. فَأُولَئِكَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا يَسِيرًا, اللہ ان کا حساب, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حساب آسان لے. ہمارے اور آپ کے ساتھیوں وہ اعمال نہیں ہیں کہ ہم لوگ بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں. گنہگار ہیں, غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن کم سے کم یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حساب آسان لے. اللہ جس کا حساب آسان لے لیا وہ انسان کامیاب ہو گیا, اور جس کا حساب سخت لیا وہ ہلاک. اور اللہ کی ذات تو یہ ہے کہ میں بعض تفسیر کی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بلائے گا اور ان سے سوال کرے گا تو ان کے جسم سے رونگٹے سے پانی کے پسینے بجائے خون کا پسینہ نکلے گا. یہ وہ سخت گھڑی ہوگی. اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ اگر آپ پر رحمت کر دے تو کتنی بڑی مہربانی ہے.
تو اس دنیا کے اندر اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہلاک آپ کا بھائی ہو رہا ہے، تو آپ اس ناحیے سے پریشان نہ ہوئیے، یہ امید رکھیے کہ یہ ہمارے لیے اس کے لیے کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا میری امت کے دوسرا گروہ جو ہوگا اس کا حساب اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، یہ لوگ بھی تھوڑے ہی ہوں گے، اور ایک بڑی جماعت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی جن کے پیٹھ کے اوپر پہاڑوں جیسے گناہ لدے ہوں گے، اللہ محفوظ رکھے اسے، پہاڑوں جیسے گناہ ہوں گے۔ کچھ لوگ جہنم میں گر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگ گریں گے، سنبھلیں گے، زخم کھائیں گے، آگ انہیں جھلسائے گی، آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا آخر یہ کون سے لوگ ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے گناہ تو بہت کیے ہیں لیکن انہوں نے تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے، تیرے ساتھ کبھی شرک، ذرا غور کریں گے اس جملے کے اوپر، تیرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ میرے بندے ہیں، میری توحید کا اقرار کرتے تھے، میرے ساتھ شرک نہیں کرتے تھے، ایسا کرو ان کے گناہوں کو اٹھا کر کے یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر ڈال دو اور انہیں میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ امتی امت